آج امت مسلمہ کے لیے پھر بڑا امتحان ہے، لیکن آج قرآن کی عزت کی باری ہے۔ آج وہ جو خنجر جناب، وہ چھریاں جو جانوروں کے گلے پہ چل رہی ہیں، یہ کفر کے گلے پہ چلنی چاہیے، اس کو کافر کے گلے پر جس کے قرآن کے بارے میں نیت خراب ہے۔ لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک قرآن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ دیا، قرآن تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اس کے تو احکامات چھوڑ ہی دیے، اب تو اس کی عزت کی باری آئی ہے تو بولنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، لوگ کہتے تھے مبارکبادیں دو، میں نے کہا ہماری مبارکباد ادھار ہے، اب ادھار دو ہو گئے ہیں۔ آؤ قرآن کی عزت کے لیے، ایسے نہیں بنے گی بات۔ یہ تو آئے روز کفر اٹھ کے کبھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی مقدسات اسلام کے بارے میں یہ بات کرتا رہے گا۔ اس کا ناطقہ، اس کا کفر کا ناطقہ، اور ان سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ امت مسلمہ لاوارث نہیں ہے، اور یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب بھیجا ہے دنیا میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ میرے بندے، قرآن نے بار بار کہا ہے کیا ہے میرے بندوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ حفاظت کرائے گا تو وہ اپنے بندوں سے ہی کرائے گا نا۔ لیکن پختہ افکار ڈھونڈنے کوئی جائے کہاں، اس زمانے کی ہوا ہر شے کو رکھتی ہے خام، اور بدل کے رکھ دیا ہے ساری باتیں۔ لیکن انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انشاءاللہ یہ دن گزرتے ہیں، پھر ان کو بتائیں گے کہ کیسے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہ تم ڈالر مانگنے جاتے ہو، تم نے کبھی قرآن کی عزت کی بات ہی نہیں کی، تمہیں اپنی عزتیں پیاری ہیں۔ آؤ آج بھی کھڑے ہو کر ان لعنتیوں کو، مردودوں کو بتاؤ، ان جن شیطانوں کے اندر یہ خباثت اور کمینگی بھری ہوئی ہے قرآن کے بارے میں، وہ ان کو ڈر کیا ہے قرآن سے؟ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر قرآن کے اوپر مسلمان چل پڑے تو پھر دنیا میں کسی قوم کی اور جگہ نہیں ہے۔ وہ قرآن کس لیے خلاف ہیں؟ یہ تو خام خیالی بھی چھوٹا لفظ ہے، وہ الٹے بھی ہو جائیں، قرآن تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی بستا ہے۔ اے تبیر انتر ہی نہ مکڑے قرآن جلان نال، جی انتر نہیں مکڑے، اور اس طرح تو بیر نہیں ختم ہونے۔ انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے اب صلاح الدین ایوبی کی کوئی غلام کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام عطا فرمائے۔